السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ ایک ہندو نے پنڈت سے پوچھا کہ ہم غیر مسلم جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور باہر میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو اسی بارے میں پنڈت نے کیا کہا آئیے ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج 2 سال بعد ہم جرمنی سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہو کہ تم میرے پاس 2 باتیں کرو۔ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانسز کم ہے اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی مسلمان امریکہ میں اپنی لائف گزارتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا تو یا تو زنا کرے گا یا شراب پیے گا، باقی نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا رشوت حسد وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھو گے۔ صاحب، آپ امریکہ گئے؟ نہیں، میں گیا ہوں، اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دیا میرا ویزا۔ جب میں پہلے جاتا تھا 2000 3000 آتے تھے، جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا۔ 10 سال کا ویزا تھا، 2010 میں کینسل کر دیے۔ کیا میں جا کے دہشت گردی پھیلاؤں گا؟ کیوں کینسل کیا میرا ویزا؟ آپ بولو مجھے۔ رفیع بھائی، جی سن رہا ہوں۔ کیا میں آتنکوادی ہوں؟ نہیں، بالکل وہ نہیں چاہتے کہ امن پھیلے، وہ نہیں چاہتے کہ امن۔ اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بلایا ہے تو کم از کم امن تو چاہتی ہے، عمل کم ہوگا لیکن بلائی تو صحیح۔ وہ میرے میزبان ہیں، مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں۔ میں مل چکا ہوں الحمدللہ، انہیں بلایا تو صحیح۔ آپ کی امریکہ تو ڈرتی ہے مجھ سے، کیوں؟ آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا میں۔ وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن کی جو آیت ہے، کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو گزر بسر کرو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31، کچھ بھی غلط گزر بسر کرو۔ وہاں آپ گاڑی کتنا چلائیں گے؟ ننگی عورتوں کی تصویر ہے، گزر بسر کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بھائی، قتل ہو جائے گا۔ آپ گھر کے باہر نکلو، موسٹ آف دا ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے ننگی لڑکی بیٹھی ہے، گاڑی بیچنے کے لیے BMW کا نام سنا ہے؟ BMW، جی سنا ہے۔ ہاں، BMW کے آگے میں نے دیکھا نا ایڈ، مجھے کسی نے کہا ایک لڑکی بکینی میں، اور اس میں لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار۔ اپنے بھائی بہن کو بیچ رہے، ماں کو بیچ رہے، پھر بھی پاکستانی جاتے ادھر۔ تو اسلام کو فالو کرنا، یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں گناہ نہیں ہوتا ہے، بٹ پرسنٹیج دیکھیں گے یہاں پھر بھی کم ہے، پاکستان میں امریکہ سے کم ہے۔ اور جو امریکہ میں جو فیاش ہے وہ آپ کے گھر میں گھستا ہے، آپ سمجھ رہے؟ جی یہاں جو ہے آپ اگر رہنا چاہتے رہ سکتے، آپ بولتے امریکہ میں رشوت نہیں۔ کون بولا امریکہ میں رشوت نہیں؟ لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے۔ ارے وہاں تو بلینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے، یہاں روپے میں ہوتا ہے۔ آپ کو تعداد زیادہ رکھتی ہے، 1 بلین روپیہ، 1 بلین، وہاں 1 بلین ڈالر ہے، 300 گنا۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ کو شاید گنتی دیکھ رہے، 1 بلین 1 کروڑ روپیہ، وہاں تو کیا ملین ڈالر؟ ارے بٹ ملین ڈالر 1 کروڑ سے زیادہ ہے، آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا۔ 1 بلین ڈالر کتنا ہے؟ 10 لاکھ 10 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ ڈالر 10 لاکھ ڈالر۔ ملین ڈالر کتنا ہے؟ تو 10 لاکھ ڈالر۔ ملین ڈالر کتنا ہے؟ 10 کروڑ ہوں گے، پتا ہی نہیں، گنتی مشکل ہے، وہی تو بولتا ہوں میں آپ کو۔ 10 ملین ڈالر سال پتہ نہیں پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے۔ 10 بلین 10 ملین ڈالر پاکستانی کتنے روپے ہوئے؟ کیلکولیٹر ابھی میرے ساتھ نہیں ہے نا۔ ہاں وہی تو ہے نا، تقریباً 30 کروڑ ہوتے، 30 کروڑ، 3 بلین، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ آپ کو نمبر زیادہ لگتا ہے گا، وہاں ڈالر میں ہوتا ہے، یہاں آپ مجھے بولو۔ لیکن سر وہاں پہ سنیے میری بات، یہ جو فلسطین میں اسرائیل کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے، بلین ڈالر، 7 بلین ڈالر،
मुसलमान का कत्ल करने के लिए। अंडर द टेबल होगा कि नहीं, उसके अंदर होगा कि नहीं? होगा। पूरे लोग का पैसा अगर वो $6 बिलियन डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना। बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं। आप समझ रहे? जी जी। आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं कि जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है। ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है। कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है। वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है। आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना। अब तो पाकिस्तानी बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा, जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है, लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं। हाँ, वो गलत पाकिस्तानी। आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है। आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ। जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, टेंस ऑफ थाउजेंड, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया। आप भी बदल दीजिए। टिकट मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा। भाई रफी, आप मानते क्या खुदा एक है? जी मानता हूँ। आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था, तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तब सवाल हो गया। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अगर सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से। अल्लाह मुझे कलमा पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है। आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले, लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो करना। ये भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर की नहीं? नहीं मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी, बहुत लंबी रहेंगी। आप बोले मुझे पहले जाने का, तो आगे कर देंगे आपको। मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए। अरे गेट बंद होगा तो सुबह में जाना, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तकरीर चलते रहेंगी माशाल्लाह, आपको फायदा होगा ना। जी जी हाँ क्या नहीं? तो गेट बंद होने की वजह से आप ये कह रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आपको माफ करे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर, सूरह नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3। अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीज़ें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना ज़रूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफ़ी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है,
اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہیں، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اچھے اعمال، عمل صالحات۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ اور نمبر 4، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی، اسے کہتے ہیں جاپو جی۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا، ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم، ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں، کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم، پروردگار، جی پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں، ہاں کہ نہیں؟ پروردگار، جی ستہ نامہ، خالق، ملتا جلتا ہے، واہے گرو۔ لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے۔ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے۔ تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے، تو آپ بھی جنت جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بیان سنا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین بیان کیا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔